السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر صدیق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کے ساتھ دو اہم ریکارڈ جو ہیں وہ شیئر کریں گے۔ ایک تو بابر اعظم کا، جو دنیا میں تیز ترین 13 سینچریاں بنانے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فخر زمان کی شاندار اننگز 193 رنز کی اننگز جو انہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلی، اور پھر وہ بدقسمتی سے آخری اوور میں جہاں پر وہ میچ مسلسل جو ہے وہ اچھا کھیلتے ہوئے جتوا رہے تھے، اور وہ ایک متنازع رن آؤٹ کا شکار ہوئے، اور اس متنازع رن آؤٹ کے بعد سوشل میڈیا پہ جو طوفان برپا ہوا اور سابق کرکٹرز کی جانب سے اور کرکٹ کے جو ماہرین کی جانب سے رائے سامنے آئی، اور ان تمام تر صورتحال اور کیا آئی سی سی اس کا کوئی ایکشن لے گا، اور میچ ریفری اور امپائر کے درمیان کیا اس معاملے پر کوئی بات چیت ہوئی، یہ تمام تر صورتحال جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لے، تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ ٹائم پہ مل سکے۔ تو بڑھتے ہیں ناظرین کرکٹ کے ان دو اہم ریکارڈز اور دیگر تفصیلات کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے تو جس ریکارڈ کا ہم ذکر کریں گے وہ بابر اعظم کا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے خلاف جو پہلا ون ڈے کھیلا گیا، اس میں بابر اعظم کی جانب سے ایک سینچری سکور کی گئی۔ 104 بالوں پہ انہوں نے 103 رنز بنائے، اور اس سینچری کے ساتھ وہ دنیا میں 13 تیز ترین سینچریاں بنانے والے دنیا کے پہلے بلے باز بن گئے۔ انہوں نے اپنی 76ویں اننگز میں 13 سینچریاں جو ہیں وہ 13ویں سینچری وہ کمپلیٹ کی ہے۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ جو ہے وہ جنوبی افریقہ کے کھلاڑی ہاشم املہ کے پاس تھا، جنہوں نے 83 اننگز میں یہ کارنامہ جو ہے انجام دیا تھا، اور اب یہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، اور بابر اعظم جو ہے وہ دنیا کے پہلے ایسے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے تیز ترین 13 سینچریاں بنائی ہیں۔ اس لسٹ میں مزید کچھ کھلاڑی بھی شامل ہیں، ان کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اس لسٹ میں ہاشم املہ سے پہلے جو کھلاڑی تھے وراٹ کوہلی، انہوں نے 86 اننگز میں 13 تیز ترین سینچریاں بنائی تھیں۔ اس کے علاوہ جنوب افریقہ کے کوانٹم ڈی کاک نے بھی 86 اننگز میں 13 سینچریاں بنا رکھی ہیں، جبکہ آسٹریلوی جو بلے باز ہیں ڈیوڈ وارنر، انہوں نے تیز ترین سینچریاں جو ہیں 13 تیز ترین سینچریاں وہ 91 اننگز کھیل کر بنائی تھیں۔ لیکن سٹار بیٹسمین، پاکستان کے جو سٹار بیٹسمین ہیں بابر اعظم، انہوں نے اب ان تمام کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بابر اعظم کے اس ریکارڈ کے علاوہ ایک اور ریکارڈ بھی قائم ہوا ہے ان کا، وہ یہ کہ بابر اعظم نے اس سے پہلے جو میچ کھیلا تھا، جنوب افریقہ سے پہلے ایک میچ کھیلا تھا زمبابوے کے خلاف، اور اس میں انہوں نے ایک سینچری سکور کی تھی، اور اب یہ سینچری بھی سکور کر دی ہے پہلے ون ڈے میں۔ تو یوں لگاتار 2 سینچریاں سکور کرنے والے وہ پہلے پاکستانی کپتان بھی بن گئے ہیں۔ یہ ریکارڈ بھی ان کے حصے میں آیا ہے، اور ایک اہم ریکارڈ پاکستان کے حصے میں بھی آیا ہے۔ اس میچ کی وجہ سے پاکستان نے 274 رنز کا ٹارگٹ جو ہے وہ جنوب افریقہ کی سرزمین پر پہلی بار چیز کیا ہے۔ ناظرین، دوسرا اہم ریکارڈ جو ہے وہ پاکستانی بیٹسمین فخر زمان کی جانب سے بنایا گیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان جو دوسرا ون ڈے کھیلا گیا، اس میں جنوب افریقہ کی جانب سے پاکستان کو 342 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دیا گیا، لیکن فخر زمان نے ون مین شو کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار اننگز کھیلی 193 رنز کی۔ حالانکہ دوسری جانب کوئی پاکستانی بیٹسمین جو ہے وہ وکٹ پر ٹک نہیں سکا، لیکن دوسرے اینڈ پہ فخر زمان نے اکیلے پوزیشن سنبھالتے ہوئے آخری اوور تک میچ کو لے کے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی اس 193 رنز کی شاندار اننگز میں 10 چھکے اور 18 چوکے لگائے ہیں۔ افریقی جو لیگ سپنر تھے تبریز شمسی، انہوں نے ان کو ایک اوور میں فخر زمان نے لگاتار 3 چھکے مار کر ہیٹ ٹرک کی۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ایک اوور جو کیا گیا اس میں بھی 2 چھکے ان کو رسید کیے۔ تو یوں ان کی ایک شاندار اننگز جو ہے وہ یہ رہی، اور وہ جنوبی افریقی سرزمین پر 193 رنز کی بڑی اننگز کھیل کر دنیا کے پہلے بلے باز بن گئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ان کے ساتھ جو اننگز کے آخر میں ہوا، وہ ایک انتہائی جو ہے وہ بدقسمتی سے ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے اس وقت پورے سوشل میڈیا پر کرکٹ حلقوں میں ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، اور جو ان کا رن آؤٹ تھا وہ اپنے جو آخری اوور کی پہلی گیند پر انہوں نے لانگ آف کی جانب ایک شاٹ کھیلا،
اور وہ ایک متنازع رن آؤٹ کا شکار ہوئے۔ جیسے ہی انہوں نے پہلا رن جو ہے کمپلیٹ کیا اور دوسرے رن کی جانب وہ وکٹ اینڈ جو تھا وکٹ کیپر کی جانب وہ رنز مکمل کرنے کے لیے بھاگ رہے تھے، اسی دوران جو سامنے وکٹ کیپر کھڑے ہوئے تھے کوانٹم ڈی کاک، انہوں نے نان اسٹرائکر اینڈ کی طرف ایک اشارہ کیا، جس کی وجہ سے فخر زمان کی توجہ جو ہے وہ رن بنانے کی طرف ہٹی، اور وہ پیچھے دوسرے بلے باز جو کہ حارث رؤوف تھے ان کو دیکھنے لگے اور تھوڑا سا سلو ہوئے۔ جیسے ہی وہ واپس جب اپنی طرف سیدھا مڑے تو سامنے سے جیسے ہی وہ کریز پر بیٹ رکھے تھے اس دوران وہ ایک دم سے آؤٹ ہو گئے۔ تو اس جو حرکت کی گئی ہے کوانٹم ڈی کاک کی جانب سے، اس پر اس وقت کرکٹ حلقوں میں ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، اور بہت سارے کھلاڑی، بہت سارے ایکسپرٹس جو ہیں کرکٹ کے، وہ کوانٹم ڈی کاک کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے فخر زمان کی توجہ جو ہے وہ رن بنانے سے ہٹانے کی طرف کی ہے، جس کی وجہ سے ایک بحث جو ہے وہ چھڑ چکی ہے، نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ کرکٹ حلقوں میں۔ اور ایک آئی سی سی کے جو رولز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی فیلڈر جو ہے وہ کسی کھلاڑی کی توجہ جو ہے وہ کھیل سے ہٹا نہیں سکتا، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ کرکٹ رولز کی جو ہے وہ وائلیشن ہے۔ لیکن ایسا کیا گیا دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر یہ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں فخر زمان جو ہے وہ رن آؤٹ ہوئے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک اہم رن چیز سے جو ہے وہ محروم ہو گیا۔ اور جب یقیناً 6 بال اور 31 رنز جو ہے وہ پاکستان کو آخری اوورز میں بنانے تھے، اور فخر زمان جو ہے اپنی پوری فارم کے ساتھ کریز پر موجود تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ آؤٹ ہوئے اور پاکستان یوں یہ میچ جیتنے سے قاصر رہا، پاکستان یہ میچ نہیں جیت سکا۔ اس تمام تر صورتحال پر مختلف کرکٹ ماہرین جو ہیں ان کی جانب سے بھی تبصرہ کیا گیا، کچھ کھلاڑیوں کی جانب سے ٹویٹس کیے گئے، سوشل میڈیا پر عوام کی جانب سے بھی کافی تنقید کی گئی جنوبی افریقی کھلاڑی کوانٹم ڈی کاک کے اوپر۔ اگر فخر زمان کی ہم بات کریں تو فخر زمان پر بھی کچھ لوگوں نے تنقید کی، کچھ لوگوں نے ان کی حمایت میں بات کی، جو سابق کرکٹرز تھے کچھ انہوں نے سپورٹ کیا فخر زمان کو کہ فخر زمان کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہوا، اور کوانٹم ڈی کاک کی غلطی تھی کہ انہوں نے فخر زمان کی توجہ جو ہے وہ رن بنانے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ کچھ کرکٹ ماہرین ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کرکٹ جو ہے وہ جینٹل مین گیم ہے، اور فخر زمان کو اپنی توجہ جو ہے وہ رن آؤٹ کی طرف ہی دینی چاہیے تھی، اپنا رنز کمپلیٹ کرنا چاہیے تھا تیزی سے، ان کو سلو نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ ہی پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے تھا۔ لیکن دوسری جانب جو کچھ اہم کرکٹرز ہیں وہ فخر زمان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کوانٹم ڈی کاک کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ تو مختلف آراء ہیں جو کہ مختلف کرکٹ ماہرین کی جانب سے آئی، کھلاڑیوں کی جانب سے آئی، عوام کی جانب سے آئی، لیکن اس ساری صورتحال میں کرکٹ کے اندر جو فیلڈ کے اندر تھا وہ کیا ہوا؟ میچ تو ختم ہو گیا اور امپائر کی جانب سے کوئی خاص ریئیکشن بھی نہیں سامنے آیا، لیکن جو فیلڈ امپائر تھے ان کی جانب سے میچ ریفری کے نوٹس میں یہ بات ضرور لائی گئی کہ اس طرح جو اشارہ کیا گیا اور فخر زمان رن آؤٹ ہوئے، تو میچ ریفری کو حالانکہ اس کا ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور یوں دیکھا جائے تو تب سب کی نظریں آئی سی سی کے اوپر تھی کہ آئی سی سی اس واقعے کا نوٹس لے گا اور وہ کوانٹم ڈی کاک کے خلاف کوئی جرمانہ یا کوئی سزا جو ہے وہ کرکٹ رولز کی وائلیشن کے طور پہ ان پر عائد کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور ایسا نہ ابھی تک کوئی ایکشن لیا گیا، نہ دوران میچ کوئی ایسا مطلب امپائر کی جانب سے براہ راست جو ہے وہ کوئی ایکشن لیا گیا، نہ ہی ڈائریکٹ جو ہے اس وقت میچ ریفری کو بتایا گیا، میچ ریفری کو بھی میچ ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے نوٹس میں لایا گیا، اور اس پر بھی پھر میچ ریفری نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا۔ تو یہ اس سے عیاں ہوتا ہے کہ پاکستانی جو بیٹسمین ہے فخر زمان، اس کے خلاف یقیناً جو ہے وہ ایک اچھا نہیں ہوا، اور وہ ڈیزرو کرتے تھے اپنی ڈبل سینچری جو ہے وہ بنانے کے لیے۔ حالانکہ انہوں نے پہلے ایک ڈبل سینچری وہ زمبابوے کے خلاف جو ہیں وہ بنا بھی چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ اگر یہ ڈبل سینچری بنا لیتے تو یہ ایک اہم سنگ میل ان کے لیے ثابت ہوتا، لیکن چونکہ
جو ICC ہے اور جو کرکٹ امپائرز ہیں انہوں نے بوقت جو ہے وہ ایک فیصلہ نہیں لیا، جس کی وجہ سے پاکستانی فینس جو ہیں وہ اور جو کرکٹ کے کھلاڑی ہیں سینئرز جنہوں نے فخر زمان کو بھرپور سپورٹ کیا، وہ اس بات پر افسردہ ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک کیا گیا ہے، اور ICC کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا، امپائرز کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو یقیناً فخر زمان کی اس اننگز کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، انہوں نے جس طریقے سے ایک وہ مرد میدان ٹھہرے اور انہوں نے اکیلے اینڈ سنبھالتے ہوئے ایک لمبی اننگز کھیلی اور اپنی ٹیم کو جتوا بھی سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس رن آؤٹ کا شکار ہوئے، اور یوں جو ہے وہ ایک اہم اننگز جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ لیکن ان کی اس اننگز کو ہمیشہ کرکٹ کے جو مداح ہیں ان کے اور کرکٹ کے جو متوالے ہیں وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، اور یہ تھے اہم ریکارڈ جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اس ویڈیو تک یہی تھا، مزید کچھ نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان عمر صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔